اس پہاڑ پر چڑھنے والوں کے پیروں کی حالت کچھ ایسی ہو جاتی ہے، پھر بھی لوگ یہاں بہت شوق سے آتے ہیں۔ اور یہ جو آپ سمندر کے نیچے ریٹائرڈ ٹینکس کا قبرستان دیکھ رہے ہیں، آخر انہیں یہاں کیوں ڈبویا جاتا ہے؟ اور کیا آپ ایک ایسے خوبصورت روڈ پر سفر کرنا چاہیں گے جو کہ پوری طرح پانی میں ڈوبا ہو؟ آج کی ویڈیو میں ہم ایک بار پھر سے دنیا کے مختلف حصوں سے کچھ امیزنگ فیکٹس جاننے والے ہیں۔ آپ تمام دوستوں کو ڈبلیو ٹائمز میں خوش آمدید۔ دوستو، جس پانی کے ٹینک میں یہ لڑکا تیر رہا ہے اس کے آس پاس سارا علاقہ بنجر نظر آ رہا ہے، تو پھر ایسی جگہ پہ پانی کو ایک جگہ کیسے اسٹور کیا جاتا ہے؟ دراصل یہ سب اس بلیک پلاسٹک شیٹ کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ صحرا یا ڈرائی ایریاز میں سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ پانی زمین میں فوراً جذب ہو جاتا ہے، اس لیے لوگ پہلے ایک بڑا اور گہرا کھڈا کھودتے ہیں، پھر اس کے اندر یہ موٹی کالی شیٹ بچھا دیتے ہیں جو کہ پانی کو نیچے جذب ہونے سے روکتی ہے۔ اس طرح یہ کھڈا ایک ٹیمپریری ریزرور کی طرح کام کرتا ہے جس میں بارش کا پانی یا ٹینکر کے ذریعے لایا گیا پانی سیو ہو جاتا ہے۔ یہ پانی جانوروں کے لیے، چھوٹی فارمنگ کے لیے اور ایمرجنسی سچویشنز میں بہت کام آتا ہے۔ یہ بلیک شیٹ اسٹرانگ ہونے کے ساتھ ساتھ سن لائٹ ایبزارب کر کے پانی میں جمنے والی کائی کی گروتھ بھی کم کرتی ہے اور تھوڑی ہیٹ ریٹین کر کے پانی کو سیو رکھتی ہے۔ البتہ ایواپوریشن اور شیٹ ڈیمیج جیسے چیلنجز ہوتے ہیں، لیکن صحرا کی سخت کنڈیشن میں یہ سمپل اور پریکٹیکل ہے، ایک لائف سیور ثابت ہوتا ہے۔ دوستو سوچو، اگر ہم ارتھ کے اندر سیدھا نیچے جا سکیں تو کتنی گہرائی تک جا پائیں گے؟ 1970 میں سائنٹسٹ نے زمین کے اندر کی سچائی جاننے کے لیے ایک کریزی ایکسپیریمنٹ اسٹارٹ کیا جسے کولا سپر ڈیپ بور ہول کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے رشیا میں ایک اسپیسیفک جگہ سلیکٹ کی اور وہاں سے ڈرلنگ شروع کی تاکہ ارتھ کے اندر کی لیئرز کو ایکسپلور کیا جا سکے۔ یہ ڈرلنگ سالوں تک چلتی رہی اور گہرائی لگاتار بڑھتی رہی، جس کے نتیجے میں دنیا کا سب سے گہرا مین میڈ ہول بنا جس کو کولا سپر ڈیپ بور ہول کا نام دیا گیا۔ اس کی گہرائی 12.2 کلومیٹر ہے۔ کمپیریزن کے لیے، اگر ماؤنٹ ایوریسٹ جو کہ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے اسے بھی اس ہول میں الٹا فٹ کیا جائے تو اس ہول کی گہرائی اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس ایکسپیریمنٹ کے اسٹارٹ میں سائنٹسٹ کو لگتا تھا کہ زمین کے نیچے کا ٹیمپریچر مینیجیبل رہے گا، لیکن جیسے جیسے وہ گہرائی میں جاتے گئے ہیٹ لگاتار بڑھتی گئی اور آخرکار ٹیمپریچر 180 ڈگری سیلسیس سے بھی زیادہ ہو گیا، جو کہ ان کی ایکسپیکٹیشن سے کافی زیادہ تھا۔ اتنی ایکسٹریم ہیٹ کی وجہ سے ڈرلنگ مشینز پر بھی اثر پڑا، ان کے پارٹس ڈیمیج ہونے لگے اور کچھ کمپوننٹس اوور ہیٹ ہو کر فیل ہو گئے، اور اسی وجہ سے ڈرلنگ کو آگے کنٹینیو کرنا مشکل ہوتا گیا۔ اس ایکسپیریمنٹ کا اگلا ٹوسٹ زمین کا اسٹرکچر تھا۔ سائنٹسٹ نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ زمین کے نیچے سمپل اور سولڈ راک لیئرز ملیں گی، لیکن جب ڈرلنگ گہری ہوتی گئی تو انہیں بالکل ڈیفرنٹ چیزیں نظر آئیں۔ راک زیادہ تر کمپلیکس، فریکچرڈ اور ان ایکسپیکٹڈ کمپوزیشن کی تھی، اور کچھ جگہوں پر پانی بھی راک لیئرز کے بیچ میں پھنسا ہوا ملا۔ اس سے یہ کلیئر ہو گیا کہ زمین کے اندر کا اسٹرکچر اتنا سمپل اور سیدھا نہیں کہ جتنا ٹیکسٹ بکس میں بتایا جاتا ہے، بلکہ یہ کافی زیادہ کمپلیکس اور سرپرائزنگ ہے۔ اور سب سے سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ اتنا ڈیپ جانے کے بعد بھی وہ ارتھ کے کور کے آس پاس بھی نہیں پہنچ پائے، اور اتنی اسٹرگل کے بعد بھی بس آؤٹر کور کرسٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہی کور ہوا۔ 1994 میں اس پروجیکٹ کو آفیشیلی اسٹاپ کر دیا گیا تھا اور آج تک یہ جگہ بند ہے۔ انٹرنیٹ پر اس پروجیکٹ کے حوالے سے ایک متھ بھی کافی مشہور ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس ہول سے ڈرلنگ کے دوران انسانوں کے چیخنے کی ڈراؤنی آوازیں یا ہیل کی آوازیں ریکارڈ ہوئی تھیں، پر حقیقت میں وہ بس ایک متھ ہے جس کا کوئی سائنٹیفک پروف نہیں۔ بہرحال ایک بات تو کلیئر ہے کہ ارتھ کے اندر ابھی بھی اتنے سیکریٹس چھپے ہیں جو کہ ہم نے ابھی تک ڈسکور ہی نہیں کیے۔ اور رہی بات اس ہول کی، تو یہ تو صرف ایک ریمائنڈر ہے کہ ہم نے ابھی صرف سرفیس ہی اسکریچ کیا ہے۔ دوستو اگر آپ بھی اس پہاڑ پہ چڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے پیروں کا حال بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ جگہ چائنا میں موجود ہے جسے ماؤنٹ تائی کہا جاتا ہے، اور یہاں نیچے سے اوپر جانے کے لیے 7000 سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ اگر بنا رکے لگاتار سیڑھیاں چڑھتے جائیں تو اس کے ٹاپ پر پہنچنے میں 5 سے 6 گھنٹے لگتے ہیں، اور اس پہ چڑھنا کبھی کبھی کچھ لوگوں کے لیے اتنا خطرناک ثابت ہوتا ہے کہ ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اور اگر آپ اس کے اوپر پہنچ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو ایسا حسین نظارہ ملے گا کہ جسے آپ کبھی بھول نہیں پائیں گے۔ دوستو یہ ہے اسٹیل کوائل جو کہ 10 ٹن سے بھی زیادہ وزنی ہوتی ہے۔
اور انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا دنیا کے مشکل اور خطرناک کاموں میں سے ایک ہے، کیونکہ کئی بار دیکھا گیا ہے کہ اسٹیل کوائل ٹرانسپورٹیشن کے دوران لوگ ٹوٹنے کی وجہ سے گھومتے ہوئے ڈرائیور کے کیبن سے ٹکرا جاتی ہے، جس سے ڈرائیور بری طرح زخمی ہو جاتے ہیں اور اس دوران ٹرک کے آس پاس موجود گاڑیوں یا لوگوں کو بھی اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، اور ایسے کچھ ایکسیڈنٹس میں ڈرائیورز کی جان تک گئی ہے۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کوائلز کو فلیٹ رکھ کر ٹرانسپورٹ کیوں نہیں کیا جاتا تاکہ یہ ایک ہی جگہ رکی رہے اور حادثے کا خطرہ ختم ہو جائے۔ دراصل اسٹیل کوائلز کو سینٹر سے ہی پکڑ کے لوڈ یا ان لوڈ کیا جا سکتا ہے، اور دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ فیکٹری میں ان کوائلز کو بناتے وقت بہت ٹائٹلی رول کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں بہت زیادہ ٹینشن پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ کوائل کو فلیٹ ٹرانسپورٹ کرتے وقت کسی وجہ سے ریلیز ہو گیا تو بہت بڑی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ دوستو، کیا آپ نے بھی یہ ریل دیکھی ہے جس میں ایک بس ایک ایسے روڈ پہ چل رہی ہے جس کے ہر طرف پانی ہے اور روڈ بھی پانی میں ڈوبا ہوا ہے؟ اس جگہ کا نام ہے الافوزا، جو کہ بھارت کی ریاست کیرلا میں موجود ہے۔ یہ پورا گاؤں پانی کے اوپر بسا ہوا ہے، اس لیے اسے وینس آف ایسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ اپنے بیک واٹرز کی وجہ سے مشہور ہے۔ بیک واٹرز اصل میں پانی کے ایسے راستے ہوتے ہیں جو کہ دریاؤں، جھیلوں اور سمندر سے مل کر بنتے ہیں۔ یہاں پانی پرسکون ہوتا ہے اور تیز لہریں نہیں ہوتی۔ ہسٹری کے مطابق یہ علاقہ 18ویں صدی میں آباد ہونا شروع ہوا۔ اس وقت کے راجا نے یہاں تجارت کو آسان بنانے کے لیے نہریں اور پانی کے راستے بنوائے۔ جب پانی کے ذریعے سفر اور سامان کی آمد و رفت آسان ہوئی تو لوگ یہاں آ کر بسنا شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے اپنے گھر پانی کے کنارے اور کچھ جگہوں پر پانی کے بالکل قریب بنا لیے، اور اس طرح یہاں ایک پورا گاؤں آباد ہو گیا۔ یہاں کے لوگوں کی زندگی پانی سے جڑی ہوئی ہے۔ یہاں کے لوگوں نے پانی کو کبھی مصیبت سمجھا ہی نہیں، بلکہ پانی کے ساتھ ہی جینا سیکھ لیا۔ لوگ یہاں بوٹس کا استعمال کرتے ہیں، مچھلی پکڑتے ہیں اور ناریل کی کاشت بھی کرتے ہیں۔ بچے بھی بوٹس کے ذریعے ہی اسکول جاتے ہیں، اور یہاں روزمرہ کے تمام کام بوٹس کے ذریعے ہی کیے جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ گاؤں صرف رہنے کی جگہ ہی نہیں رہا، بلکہ ایک مشہور ٹورسٹ اسپاٹ بن گیا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ یہاں آتے ہیں تاکہ ہاؤس بوٹس میں رہتے ہوئے اس پرسکون اور خوبصورت ماحول کا مزہ لے سکیں۔ دوستو، سمندر کے نیچے نظر آنے والے یہ ریٹائرڈ ٹینکس اصل میں ایک انٹرسٹنگ اور سوچی سمجھی اسٹریٹجی کا حصہ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پرانے ٹینکس کو سمندر میں کیوں ڈبویا جاتا ہے؟ دراصل ٹینکس کی بناوٹ بہت پیچیدہ ہوتی ہے۔ ان میں مختلف قسم کی دھاتیں اور کمپوزٹ مٹیریلز استعمال ہوتے ہیں جنہیں ریسائیکل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ زمین پر انہیں محفوظ طریقے سے توڑنا، ختم کرنا یا اسٹور کرنا بہت مہنگا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے لیے ہیوی مشینری، انفراسٹرکچر اور زیادہ مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے امریکہ نے 1990 کی دہائی سے ریٹائرڈ ٹینکس، ہیلی کاپٹرز اور ریل کے ڈبوں کو سمندر میں ڈبونا شروع کیا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اہم پروسیس ہوتا ہے جس میں ان تمام وہیکل سے فیول، آئل اور ہر وہ مادہ نکال دیا جاتا ہے جو کہ انوائرمنٹ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس طریقے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جہاں زمین پر ڈسپوزل پر لاکھوں ڈالرز خرچ ہوتے ہیں، وہیں سمندر میں ڈبونے سے یہ لاگت کافی کم ہو کر تقریباً $2000 تک رہ جاتی ہے۔ مگر بات صرف خرچ بچانے تک محدود نہیں۔ یہ ڈوبے ہوئے ٹینک سمندر میں آرٹیفیشل ریفز کا کام کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ان پر ایلگے اور کورلز اگنا شروع ہو جاتے ہیں، جو مچھلیوں اور دوسری سمندری مخلوق کے لیے نیا گھر بن جاتا ہے۔ اس سے بائیو ڈائیورسٹی بڑھتی ہے اور سمندری نظام بہتر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اسٹرکچرز لہروں کی طاقت کو کم کرتے ہیں، جس سے کوسٹل ایروجن یعنی ساحلی کٹاؤ میں بھی کمی آتی ہے۔ اور ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ ایسی جگہوں پر ڈائیونگ ٹورزم بڑھتا ہے جہاں لوگ ان انڈر واٹر ٹینکس کو دیکھنے آتے ہیں۔ یعنی ایک ہی قدم سے کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں: خرچ میں کمی، انوائرمنٹ کی بہتری، سمندری زندگی کو سپورٹ اور ٹورزم کو فروغ۔ یہ ایک اسمارٹ اور سسٹینیبل اپروچ مانی جاتی ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔